ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پریکٹیکل پریز اینڈ ورشپ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اور پچھلے 3 سرمن سے آپ کی یہ بتا چکا ہوں واٹ از پریز، پریز کیا ہے، تعریف کیا ہے، اور ہم کیوں پریز کرتے ہیں، اور کب پریز کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کہاں پر خدا ان کی تعریف کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو جب ہم پریز یا تعریف کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بول کر، گا کر، جا کر تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تعریف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولنے کے ساتھ۔ تعریف کا تعلق منہ بند رکھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ منہ ہلا کر تو نہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ آپ اچھے لگ رہے ہیں، وینڈل، گڈ، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جملہ پاس کرتے ہیں۔ اور جہاں تک خدا کی تعریف کا تعلق ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک تعریف نہیں ہے۔ تو پریز کیا ہے؟ پریز اس وقت موصل ہے یا اس سے کہیں گے جب کوئی شخص جو ہے وہ گائے گا، بولے گا۔ آمین۔ تعریف اس وقت تعریف نہیں ہے جب تک آواز نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ بول کر کریں، آپ گا کر کریں۔ چنانچہ جب ہم خدا کی لیے ستائش اور حمد کرتے ہیں تو ہم اس کو گا کر کرتے ہیں، ہم سے بجا کر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ بول کر کرتے ہیں۔ آمین۔ کب کرنا چاہیے؟ بائبل کے اندر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ مختصر طور پر ہر وقت خدا ان کی ستائش کرنا چاہیے۔ آمین۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ میں نے لاسٹ یہ بات بتائی کہ جو ہے وہ ہم کہاں پر خدا ان کی ستائش کریں۔ بائبل میں جو نمایاں چیز ہے، جو بنیادی چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجمع میں خدا ان کی ستائش کی جائے۔ آمین۔ لوگوں میں خدا ان کے نام کی تعریف کی جائے۔ اور لیکن یہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے تو پھر ہم تھوڑے سے ریزرو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کیا آواز نکالیں، میری آواز اچھی ہے، میری آواز اچھی نہیں ہے۔ گنگنانا نہیں بلکہ بولنا اور گانا۔ آمین۔ تو مجمع میں یہ تعریف کرنا، بڑے یا لوگوں کے قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے تعریف کرنا، یہ تو مجمع میں ہے نا، لوگوں کے سامنے تعریف کرنا۔ لہذا جب کلیسیا جمع ہوتی ہے تو ہر ایک ایماندار وہ کیا کرے؟ وہ اپنے منہ کو کھولے، وہ ہر ایک شخص کیا کرے؟ اپنی آواز بلند کرے، اور اس کو گیت آنے چاہیے، اس کو تعریف کے گیت آنے چاہیے، اسے سلو گیت آنے چاہیے، اسے اونچے گیت، جب وہ کلیسیا جمع ہوتی ہے۔ اور پھر کیسے خدا ان کی ستائش کرے؟ اور عام جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ تالیاں بجا کر خدا ان کی ستائش کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہاتھ بلند کر کر تعریف کی جائے۔ یہ بائبل مقدس میں لاسٹ ٹائم میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ لوگ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں، منہ کو کبھی ادھر کبھی ادھر گھماتے پھرتے ہیں، جبکہ ہم خدا ان کی ستائش کرنے کے لیے یا کلیسیا کے ذریعے اس کے گھر کے اندر آتے ہیں، مجمع میں آتے ہیں، کلیسیا کے اندر آتے ہیں۔ لہذا جب کوئی شخص خدا کی تعریف کرنے کے لیے کلیسیا کے اندر یا مجمع میں آتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں خدا کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تالی بجا کر اس کی تعریف کروں گا،
میں پھر اونچی آواز کے ساتھ کیا کروں گا؟ تعریف کروں گا. اور پھر میں میوزک بجا کر کیا کروں گا؟ اس کی تعریف کروں گا. چنانچہ یہ طریقے ہیں جو ہے واجب ہیں اور جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں. آمین. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے داؤد کہتا ہے ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، ناچتے ہوئے دف بجاؤ. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسے تعریف کرتا تھا. دیکھا کہ جب عہد کا صندوق آیا تو اس نے اپنے پورے زور سے ناچ کر خدا کی تعریف کی ہے، پورے زور کے ساتھ. اور یہ کلیسیوں کے اندر معیوب نظر آتا ہے. لوگ جی نچا نہیں ہونا سی، یہ کون سا طریقہ، یہ کہاں سے رائج ہو گیا؟ عزیز بہن بھائیو، یہ بائبل ہی بیان کر رہا ہے. زبور 149 150 اس کے اندر ذکر آیا ہے اور داؤد اس کو پریکٹیکل کیا. ایک دفعہ نہیں، ہمیں جو ہے جہاں جہاں جو ہے آزادی ہوگی، جہاں جہاں رہائی ہوگی، وہاں پر اچھلنا کودنا ہوگا. آمین. پریز دی لارڈ. ہم ناچ کو کس انداز کے ساتھ لیتے ہیں؟ ہمیں تو بائبل مقدس میں چاروں جانداروں کے حوالے سے آسمان پر ملتا ہے. وہ پیچھے ہٹتے اور آگے بڑھتے، پیچھے ہٹتے اور آگے بڑھتے ہیں. That's God. What is this? یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنا. اور ان کے پار ایک دوسرے کے ساتھ جب لگتے ہیں تو بڑی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ سیم وے ہے جب ہم اپنے خداوند کے حضور میں تالیاں بجا کر جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آمین. سو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہمیں خداوند کی ستائش کرنا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہلیل، جس کا مطلب ہے اونچی آواز کے ساتھ خدا کی آواز میں گانا. یہ عبرانی ورڈ ہے جس سے ہیلیلویا ورڈ آیا، جس کا مطلب ہے جب ہیلیلویا کا ورڈ استعمال ہوگا جس کا مطلب ہے اونچی آواز کے ساتھ خدا کی تعریف. ٹھیک ہے، ایسے نہیں چلے گا. کیسے چلے گا؟ بولیے ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں entering the presence of God. خدا کی حضوری میں داخل ہونا. ہمیں کس طور پر خدا کی حضوری میں داخل ہونا، ہماری کیا اپروچ ہے جو ہے پریزنس آف گاڈ میں جانے کی. آج ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے. آمین. دیکھیے، اگر ہمارا دل خداوند کے لیے دھڑکتا ہے، اگر ہمارا دل خداوند کے لیے دھڑکتا ہے تو ہماری کیا کوشش ہوگی کہ ہم اس کے قریب جائیں. آمین. اگر آپ آپ کے لیے یہ ڈیزائر ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، تو پھر آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ میں اسے قریب سے قریب تک جاؤں، اس کے نزدیک جاؤں اور اس کی حضوری کو، اس کی پریزنس کو مانگوں. ایمانداروں کی جو پہلی ترجیح ہے، ایمانداروں کی جو پہلی ترجیح کیا ہے؟ وہ دوسرے ایمانداروں سے مل کر خداوند کے ساتھ ملاقات کریں. آمین. اور اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. لہٰذا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں سب کے ساتھ مل کر اس کی حضوری کو مانگوں، اس کی حضوری میں جاؤں. لیکن اس کی حضور جانے کا جو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ کیا ہمیں اس کی حضوری میں جانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، تالی بجانی چاہیے، یا بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اس کی حضور میں حاضر ہونا چاہیے، یا فاسٹ تعریف کرنی چاہیے، فاسٹ سانگز کے ساتھ، یا اونچی جو آواز کے سانگ گیت ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کی حضور جائیں، یا سلو سانگز کے ساتھ. کئی دفعہ یہ سلو سانگز گائے جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کی حضور میں ہیں. بائبلی رہنمائی کیا ہے؟ جب ہم پریزنس آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے، اور ایک عام جو فہم جو بات خداوند کے لیے استعمال ہوتی ہے، تین طرح کے لیول آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریزنس آف گاڈ کو تین طرح سے ہم جان سکتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ خدا اومنی پریزنٹ ہے، خدا کیا ہے؟ یعنی اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی حضوری، اس کی موجودگی ہر جگہ پر موجود ہے. پریزنس آف گاڈ ہر جگہ کے اوپر ہے.
اور یہ جو ہے اس شخص کی اپنی کہہ لیجئے کہ اس کا اپنا انداز ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ وہ خدا کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے تو یہ کہا کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر خدا موجود ہے یا خدا دیکھتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ مصر کے اندر، فلسطین کے ملک کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ آمین۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا یروشلم میں موجود ہے اور وہ بابل میں نہیں ہوگا تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف وہ یروشلم کے اندر ہے اور وہ جو ہے مادی فارسیوں کی مملکت میں نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے۔ وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور اگر آپ حزقیل کی کتاب میں پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے حزقیل نے کیا دیکھا۔ حزقیل نے نہر کبار کے اوپر خدا کے جلال کو دیکھا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ تو یروشلم کے اندر آپ کو نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ نہر کبار کے اوپر بھی نظر آتا ہے، وہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ آمین۔ تو گویا خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے سے ہم کہتے ہیں God is omnipresent۔ خدا ہر جگہ کیا ہے؟ وہ موجود ہے۔ اور دوسرا جو اس کی جو ہے حضوری کی مینیفیسٹیشن ہے یا اس کا اظہار جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں متی کی انجیل اس کے 18ویں باب اس کی 20ویں آیت میں وہ ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ ہوں۔ آمین۔ یہ زیادہ خاص پہلو ہے جو ہم عام طور پر اس کی حضوری کی اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے کیونکہ ہم یہاں پر اس کے نام سے کیا ہوئے ہیں؟ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اگلا جو خاص جو اظہار ہے جو بہت کم کلیسیوں اور آج کے دنوں کے اندر نظر آتا ہے اور جس کی ہمیں کہہ لیجیے کہ تلاش کرنا، جس کی ہمیں طالب ہونا ہے، وہ آپ کو دوسری تواریخ اس کے 5ویں باب اس کے 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر ملے گا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے۔ غور سے سنیں گے۔ اور جب نرسنگوں اور چھانچوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کر خداوند کی ستائش کی تو کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ آمین۔ تو گلوری آف گاڈ، پریزنس آف گاڈ جو ہے اس مسکن کے اندر جو ہے وہ آ ٹھہری۔ اور کب ہوا؟ جب انہوں نے کیا کی ہے؟ جب نرسنگوں اور جھانچوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور یوں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ مسکن کیا ہوا؟ وہ ابر سے وہ بھر گیا۔ یہ اس کی پریزنس کی مینیفیسٹیشن یہ کلیسیوں کے اندر جو ہے جس کے ہمیں طالب ہونا ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ وہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور ایسا ہی جو ہے پریزنس آف گاڈ کے اندر ہونا چاہیے، کوئی دوسرا اور تیسرا نظر نہیں آنا چاہیے، وہاں پر صرف اور صرف پریزنس آف گاڈ ہونا چاہیے اور صرف خداوند نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ اور صرف جو ہے اس طور پر جو ہے ہماری جو ہے کمیونیکیشن ہے، اس طور پر ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہو جائے، جب گائیں بجائیں تو ایک آواز ہو کر جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ابھی دیکھیے کہ یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ تھرڈ جو ہے وہ طریقہ اس کی مینیفیسٹیشن، پریزنس آف گاڈ کی مینیفیسٹیشن جو ہے اس کا اظہار اس کے طالب ہونا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسنگوں کی آوازیں اور موسیقی کے ساز اور جو گانے والوں کی آواز شاید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی ہے،
اور جس کے سبب سے جو ہے پریزنس آف گاڈ کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ فزیکلی طور پر اور پھر جو ہے لوگ جو ہے اس طور پر اس کی امر کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ مانا ہے اس بات کو جو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ صرف یسوع مسیح کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تو جو ہے پھر مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے اور تو مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ پریزنس آف گاڈ کے لیے آپ کو جو ہے اس بات کا جو ہے نہ صرف ایمان کے ساتھ بلکہ پوری طریقے کے ساتھ یعنی جو ہے گیتوں کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ اس کی حضوری کو دیکھتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں، بے شک ایسی ہی بات ہے، لیکن یہ گیتوں راگنیوں اور موسیقی کے سازوں کے ساتھ ہے۔ آپ جو ہے اور اسی وقت یہ نہیں کہ ساز کہیں اور جا رہے ہیں، آواز کہیں اور جا رہی ہے اور بیٹھنے والے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا منہ تاک رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس تیسرا اظہار جو پریزنس آف گاڈ کا ہے یہ کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اظہار ہم اپنی زندگیوں کے اندر فیل کر سکیں؟ آمین۔ تو اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، اس لیے ساز جو ہے طبلہ اور باجا جو ہے ایک ہونا ہوگا اور اس کے لیے اونچی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک آواز کے ساتھ یونٹی کے اندر ہو کر خداوند کی ستائش اور خداوند کی حمد کرنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ساز اور آواز جو ہے اکٹھی نہیں ہوتی، اور ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے آج پرستش کا مزہ نہیں آیا یا پرستش اچھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس پرستش سے ناخوش ہوتے ہیں، ہم اس ستائش سے ناخوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ اپنانا کہ ناخوش ہونا دراصل یہ خداوند کے بارے میں یہ رائے رکھنا ہے۔ ایسا رویہ جب کلیسیوں کے اندر جو ہے انڈیویجولز کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ آج عبادت یا میں اس کی حضوری کو محسوس نہیں کر پایا یا میں جو ہے عبادت سے ناخوش ہوں، تو یہ رویہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا سے محبت کرنے میں کم ہے۔ چنانچہ ہم خدا کی حضوری کے اندر جو ہے عبادت کرنے میں خوشی کو محسوس کریں، ہم جو ہے عبادت اور پرستش کرنے کا اظہار جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کو دکھائیں۔ آمین۔ جب جو ہے ایک خوش میں ایک دوسرا ناخوش، ایک 10 خوش اور 10 ناخوش ہو تو پھر پریزنس آف گاڈ جو ہے وہ کلیسیوں کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے جب آپ خدا کی حضوری کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں یا اس کی مینیفیسٹیشن اپنی زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یا یا سوئی ہو کر خدا کی پرستش کیا کریں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور تب تک جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی حضوری کا بادل جو ہے اس کا عبر جو ہے وہ نہیں آئے گا جب ناخوشی جو ہے وہ خاندانوں میں یا ایمانداروں کے اندر پرستش کرنے میں پائی جاتی ہے، اور پرستش کرنے کے لیے وہ سارے اقتدامات جو ہے وہ نہیں ہو پاتے ہیں جو کرنے چاہیے، جو واجب ہے، جو ضروری ہے۔ اس سبب سے خدا کا عبر جو ہے وہ نہیں ٹھہر پاتا ہے۔ خدا کی پریزنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے گھر سے تیاری کر کر آئیں۔ اور ابھی بتانے جا رہا ہوں ہماری اپروچ پریزنس آف گاڈ میں کیا ہے، خدا کی حضوری میں ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ اسے ہم اپنی اپروچ کو دیکھیں کہ میں کس اپروچ کے ساتھ اس کی پریزنس کے اندر آتا ہوں۔ اگر آپ کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کا رویہ آپ کی زندگی میں سدا رہے گا، اور آپ کہیں گے کہ مجھے پرستش سے ناخوشی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے آپ تو کہہ رہے ناخوشی ہوئی ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے مجھے بھی ناخوشی ہے تجھ سے۔ یہ نہیں، یا دوسری طرف آپ نے یہ نہیں جانا کہ خدا بھی اسی طرح کا رویہ رکھ سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ تو کہتا ہے کہ مجھے ناخوشی ہے یا میں ناخوش ہوں یا مجھے مزہ نہیں آیا، تو پھر خدا بھی یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ مجھے تیرے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے۔
عزیز بہن بھائیو، خدا بائبل میں خدا کی پرستش کرنے کا طریقہ صرف خداوند کو دیکھنا ہے. یہ نہ آپ کے دائیں شخص کو دیکھنے کا ہے، نہ بائیں دیکھنے کی شخص کا ہے، نہ آگے دیکھنے کا یہ ہے کہ پاسٹر کیا دیکھتا ہے. پاسٹر دیکھ رہا ہے نہ اس کو خوش کرنے کے لیے، کوائر کو نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ ارد گرد نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کی پرستش میں، خدا کی ستائش میں کس کو دیکھنا ہے؟ بولیے، خداوند کو دیکھنا ہے. اور یہی بات جب ابر ٹھہر گیا، ان کو صرف خداوند نظر آتا تھا، اس کو دوسرا تیسرا نظر نہیں آتا تھا. اور آج ایسا ہی ہونا چاہیے. Praise the Lord. Praise the Lord. خدا کی حضوری میں جانے کا طریقہ جو داؤد کے دنوں کے اندر، اسرائیل کے اندر وہ پایا جاتا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ خدا کی حضوری میں یا songs of celebration and praise کے ساتھ خدا کی حضوری میں جاتے تھے. آمین. وہ عید کرتے، عید منانے اور گاتے اور عید مناتے ہوئے خدا کی حضوری میں جاتے تھے. اور یہ چیزیں جب میں پڑھ رہا اور اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے انتہائی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ دکھ اور تکلیف محسوس ہوئی، اور میں شرمندہ اور پشیمان ہوا کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ جس طور پر اسرائیلی اور داؤد کے دنوں میں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے وہ کیا جاتا تھا. زبور 95 اور اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ زبور 95 اور اس کی دوسری آیت، کوئی اونچی آواز کے ساتھ کلیسیا میں سے پڑھے. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکارے. اب عزیز بہن بھائیو، کیا کہا گیا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضور میں حاضر ہو. کیسے حاضر ہوں اس کی حضور میں؟ پریزنس آف گاڈ میں کوئی شخص بغیر شکر گزاری کے آیا ہوا ہے تو وہ شخص نامنظور ہے. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکارے. آپ اگر وہ اپنے کاموں کے سبب سے دکھی اور تکلیف زدہ ہیں، یا آپ اپنے کاموں کے سبب سے غمگین ہیں، یا آپ کے شوہر نے یا آپ کی بیوی نے آپ کو وہ غمگین کیا ہوا ہے، غرض یہ نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ خدا کے سامنے آپ کیسے حاضر ہوئے ہیں. میں یہ ذکر پہلے بھی وہ ہنہ کا کر چکا ہوں کہ وہ عورت ہمیشہ اداسی کے ساتھ خدا کی حضور میں جاتی تھی، وہ وہاں پر روتی رہتی تھی، وہ خدا کی ذبیہ میں شریک نہیں ہوتی تھی، اور خدا نے پتا کیا حال اس کا کیا، اس کا رحم بند کر دیا. لیکن بائبل مقدس میں خدا نے اس کا رحم بند کیا کہ چل تجھ میں کوئی خوشی نہیں. پریزنس آف گاڈ میں وہ عید مناتے ہوئے جانا چاہیے، پریزنس آف گاڈ میں شکر گزاری کے ساتھ حاضر ہونا ہے. آمین. اور جب آپ زبور 42 اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر لے جاتا تھا. خوشی اور حمد کرتا ہوا میں کیا کرتا تھا؟ ان کو خدا کے گھر میں لے کر آتا تھا. اور یہ ابھی دیکھیے کہ یہ رویہ کہاں پر ہے. خاندانوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے ٹولیوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں وہ جاتا تھا. اور آج کلیسیوں کے اندر ٹولیوں کے ساتھ جانے کا تو یہ اتفاق نہیں، کم سے کم گھر کا یا افراد یا فیملی کے ساتھ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، خوشی اور حمد کرتے ہوئے. میں نے کبھی بھی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، میں اپنی بھی اس میں انکلوڈ اس میں بھی شامل ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی گاتا بجاتا ہوا یا خوشی اور حمد کرتا ہوا وہ خدا کے قدموں میں آتا ہو، یا ایسا ہی کر دیا جائے کہ جب وہ خدا کی پھاٹکوں کے اندر نہیں، چلو وہ گلیوں میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے خوشی اور حمد کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن کم سے کم یہ ہو جب وہ پھاٹکوں کے اندر جائے تو اس کے اندر اس کا چہرہ وہ کیا کیسا تمکنت سے وہ بارونق نظر آنا چاہیے، وہ خوشی کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور حمد گیت اور نغمے نظر آنے چاہیے. آمین. کیا تھوڑی سی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں؟ کون پورا خاندان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کیسے ہیکل میں داخل ہوں گے؟ ہاں ایسے نہیں، غور سے سنیے، میری بات سنیے، ایسے نہیں. حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو. جب آپ اس گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کس طرح داخل ہوں گے؟ بولیے،
تو جناب کوئی شخص یہاں پر اس جو ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہو کر بتائیے. اس لیے یہ ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے اس کے عادی نہیں ہیں. کیونکہ میں پریکٹیکل پریز اینڈ ورشپ کے اوپر جو ہے یہ سرمنس آپ کو دے رہا ہوں کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس کے گھر کے اندر ہاللیلویا پریز دی لارڈ. عزیز بہن بھائیو، کیا آپ نے اس طریقے کے ساتھ حمد کرنا اور ستائش کرنا جو ہے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہم جو ہے یہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے پھاٹکوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ ہم جو ہے خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں. آپ زبور 24 گاتے ہیں تو کیا کہتا ہے داؤد؟ لگا کر دکھائیے. یہ گیت گایا گیا ہے. یہ ہر اس وقت جب یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری کلیسیوں کے اندر ہمارے جو ہے مجمع میں موجود ہے تب ہر ایک شخص یہ گاتا ہوا اس کے پھاٹکوں کے اندر داخل ہو. آمین. پھاٹکوں کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسرائیلی جو ہے وہ خدا کی ہیکل میں کیسے جاتے تھے؟ وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے گھروں سے وہ نکلتے تھے؟ ہم کیا کرتے ہیں گھروں سے نکلتے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑتے ہوئے نوک جھوک کرتے ہوئے جو وہ نکلتے ہیں. جبکہ جانا اور آنا کیسا چاہیے؟ بولیے. شکر گزاری کرتے ہوئے اور جو ہے وہ حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں کے اندر جو ہے جانا چاہیے. اور یہ عام یہ بات سننے کے اندر آتی ہے ہفتے ہی کوئی پاگی صاحب ہمارے گھروں کے اندر یا لڑائی جھگڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے. نوک جھوک سٹارٹ ہو جاتی ہے. تیاری پوری ہوتی ہے لیکن نوک جھوک سٹارٹ ہو جاتی ہے. عزیز بہنوں بھائیو، جب آپ کو خدا کی حضوری کا پاس ہوگا کہ مجھے اس کی حضوری میں جانا ہے تو پھر یہاں کیسے کریں گے؟ پھر تیاری کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ حمد کرتے ہوئے جب اس کے پھاٹکوں کے اندر داخل ہوں گے. زبور 45 یہ عام طور پر کہاں پر گایا جاتا ہے؟ یہ شادی کے پر گایا جاتا ہے لیکن ایکچولی یہ تو کلیسیا کا سانگ ہے. زبور 45:13-15 ورس میں لکھا ہے بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتفا حسن افروز ہے. کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں؟ کلیسیوں کے اندر کہاں پر ہے؟ بادشاہ کی بیٹی محل میں کیسی ہے؟ سرتفا حسن افروز ہے. یہ سر کی پاؤڈر لگانے کے ساتھ نہیں، یہ ٹائی اور کوٹ پہن کر کے تیاری نہیں ہے. یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی کلیسیا محل میں کیسے ہے؟ بولیے. سرتفا حسن افروز ہے. وہ جھلک رہی ہے اس کے اندر سے حسن. مسیح کا کیا کہہ رہا؟ اس کا جو جلال منعکس ہو رہا ہے. آمین. اس کے بے نقاب چہرے سے اس کا جلال کیا ہو رہا ہے؟ منعکس ہو رہا ہے. اس کا لباس زربفت کا ہے. وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کی حضور جو ہے پہنچائی جائے گی. اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی. وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے کر آئیں گے. آمین. کیسے لے کر آئیں گے؟ خوشی اور خرمی سے لے کر آئیں گے. پریز دی لارڈ. چنانچہ آپ کس طریقے کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں؟ آج کس طریقے کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہفتوں سے جو ہے میں پریز کے اوپر بات کر رہا ہوں. ابھی اگلے سرمنس کے اندر ورشپ کے اوپر جو ہے میں نے بتایا ورشپ کے اور گہرے بدلوں کی
کے معنوں کے اندر آؤں گا میں. چنانچہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہوگا. جو ہے یہ دنیا کے کاموں کو, دنیا کے طریقوں کو چھوڑیے اور اپنے خدا کے طالب ہونا سیکھیے. آمین. یسایہ 30 اور 30ویں باب کے اندر لکھا ہے 30-29 کے اندر, تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عہد بناتے ہو اور عید مناتے ہو, اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسے اس شخص کی زبان سے لیے ہوئے خرما ہو کر خداوند کے پہاڑ اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے. آمین. اور یسایہ 35واں باب اس کی 10ویں آیت کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے, جن کو خداوند نے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے, اور اب بھی سرور ان کے سروں پر ہوگا. وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کفور ہو جائے گا. آمین. اب بھی سرور ان کے سروں پر ہوگا. لیکن یہ ہے اپنی سرور کی بجائے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہم اپنے دماغوں اور اپنے سروں کے اندر لے کر حاضر ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سا فطور جہاں ہم اپنے گھروں سے لے کر جو ہے اس کے حضور میں آتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ابدی سرور ہونا چاہیے. آمین. کیا ہونا چاہیے؟ مسرور لبوں کے ساتھ اس کی حمد و ثنا, اس کی ستائش ہو. جن کو خدا نے مخلصی بخشی ہے وہ لوٹیں گے. کن کو مخلصی بخشی ہے؟ آج جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں کن کو خدا نے مخلصی بخشی ہے؟ اور جن کو مخلصی بخشی ہے وہ منہ بند کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آمین. وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے لپیٹ کر رکھ سکتے ہیں. وہ ناچتے گاتے بتاتے وہ اپنے خدا کی ستائش, اس کی شکر گزاری کریں گے. Praise the Lord. خدا کی حضوری میں جانے کی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ بولیے خوشی ہم اس کی حضور میں داخل ہو. اور تواریخ کی کتاب پہلی تواریخ 16:29 کے اندر لکھا ہے خدا ان کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے اشیاء ہے. ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ. ہاں, پاک عرش کے ساتھ خدا ان کو سجدہ کرو. آپ کس طریقے کے ساتھ وہ شکر کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس کے حضور میں اپنے نذرانوں کے ساتھ, اپنے ہدیوں کے ساتھ اس کے حضور آئیں, پاک عرش کے ساتھ, بیوٹی ہولینس کے ساتھ, پاک عرش کے ساتھ. معلوم ہو کہ ذرا سا بھی داغ نہیں ہے, ذرا سے بھی جھڑی نہیں ہے. جب بیوٹی ہولینس ہماری زندگیوں کے اندر آئے, اس طریقے کے ساتھ ہم اس کے حضور میں آئے اور اس کو سجدہ کریں. اب سجدے تو جو ہے یہ مسیحوں کے اندر بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. شاید کبھی کبھی پرسنل کرتے ہو سجدے. ابھی سجدے آگے چلیں گے, اس کے طرف میں آؤں گا. عزیز بہنوں بھائیوں, ہمیں کس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حضور میں حاضر کرنا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, وہ جو ہے ستائش کے بے حد لائق خدا ہے. وہ خداوند کا خدا ہے, وہ سارے کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے. اس کے حضور میں ہم جو ہے اس طریقے کے ساتھ نہیں آ پاتے یا نہیں آتے. ہم جو ہے وہ بڑے اور طریقوں کے ساتھ آتے ہیں جو نامناسب ہے. تو یہاں تک کہتا ہے لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. کیسے آؤں گا میں؟ تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. آپ کیوں آئے ہیں؟ پادری صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے, یا وہ اپنے کوئی سہیلی ہے, یا اکثر اوقات جو ہے وہ کلیسیا کے اندر, چرچ کے اندر سنڈے کے سنڈے ہی ملاقات ہوتی ہے, کسی سے ہیلو ہائے ہوگی, ٹھیک ہے, اور جو ہے شاید آج نیا سوٹ پہنا ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں. یہ دور کہتا ہے میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. ہاللیلویا. ہماری اپروچ پریزنس آف گاڈ میں کیسی ہے؟ ہم پریزنس آف گاڈ کو کے اندر جاتے وقت کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ اور پھر زبور 132:7 کے اندر لکھا ہے ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے, ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے. چنانچہ وہ داخل ہوتے تھے اور پھر وہ خدا کی حضوری میں سجدہ کرتے تھے. پریزنس
presence of God میں ہمیں جو ہے وہ عید منانے کی شکل میں عید مناتے ہوئے اس کی حضور میں آنا ہے. آپ کی زندگی کے اندر کوئی اداسی نہ ہو, آپ کی زندگی کے اندر کوئی غم نہ ہو, اور کوئی شخص یہ اداس نظر نہ آئے. بادشاہوں کے سامنے کوئی اداس نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ مادی فارسیوں کے بادشاہ نے جو ہے وہ نہمیہ کو دیکھ لیا کہ تو جو ہے اداس سا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ تو ایسا جو ہے میرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے. اس نے اس کی اداسی کو دیکھ لیا, اس نے کہا کیا مسئلہ ہے تیری اداسی کا, ایسے بادشاہوں کے حضور میں نہیں آتے. ایکچولی اس نے تو دعا کی تھی کہ یہ جو ہے میری بات کو مان لے, لیکن اگر آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے حضور میں جو سب کچھ دیتا اور سب کچھ جو ہے ہماری جو ہے فکر کرتا ہے, اور فکر کرنے کے باوجود بھی وہ دیکھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسی حالت کے اندر آیا ہوا ہے, یہ کیسا معلوم ہوگا. آپ کو معلوم ہے یسوع مسیح نے کیا کہا, میاں تو بغیر شادی کے لباس میں جو ہے وہ آ گیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا کہ اس کا منہ کیا ہوا, وہ بند ہو گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہمارے پاس کیا جواب ہے جب ہم اس کے حضور میں جو ہے ایسے منہ اٹھا کر منہ اٹھا کر مطلب ہے کہ ایسے ہی جب بغیر کوئی پریپریشن, بغیر جو ہے خوشی, بغیر شادمانی, بغیر عید کی ہوئے اس کے حضور میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا نامناسب ہے. جب اس کی بارگاہوں میں آئیں آپ کے چہرے کھل اٹھنے چاہیے. ہاللویا, Hallelujah. Praise the Lord. پریز دی لارڈ. Praise the Lord. کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ ہمیں خوشی و شادمانی کرتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں. آپ پریز اور ورشپ جب کرتے ہیں تو آپ جو ہے اونچی آواز کے ساتھ کیجیے. کئی دفعہ کلیسیا کے اندر جو ہے جیسے شعلے شعلے, یہ بڑے اونچا گیت ہے, تن موت دی رتی نہیں پرواہ, ہم نے یہ سن گایا. پھر اے خدا پاک نے یہ سلو گایا. یہ کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ سلو گیت گائے جاتے ہیں, کئی اونچے گیت گائے جاتے ہیں, پھر کئی فاسٹ گیت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے سلو گیت کرتے ہیں, اور پھر جب وہ شپ کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو وہ سلو گیت عام طور پر گائے جائے ہیں. بات یاد رکھیے, بائبل مقدس میں ورشپ کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ لوگ جو ہے فارمولا ورشپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عبادتی فارمولا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اونچی آواز کے ساتھ, کئی تیز گیتوں کے ساتھ, کوئی سلو گیتوں کے ساتھ, اور کوئی جو ہے وہ اپنا مختلف انداز کے ساتھ, سلو میوزک کے ساتھ, تیز میوزک کے ساتھ, مختلف کلیسیوں کے اندر یہ وہ گیت وہ گائے جاتے ہیں. کوئی روایتی طریقہ کار بائبل مقدس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. اگر ذکر کیا جاتا کہ یہ روایتی طریقہ ہے یا یہ طریقہ ہے تو پھر ہم اسے اپنا لیتے ہیں. عزیز بہن بھائیو, جو کرائسٹ نے جو وہ طریقہ جو پرستش کرنے کا وہ بیان کیا ہے, ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہے. آمین. اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہم تو ایسے پرستش کرتے ہیں, ہم تو اس طرح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہر کسی شخص کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر کی کیا ہو سکتی ہے, اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ضروری طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جو بائبل ہمیں طریقہ بیان کرتی ہے وہ ہم اسی کو بیان کریں, یا آسمان پر جو ہے جو طریقہ کار ہے اسی کو وہ فالو کیا جائے. اس کا جو بائبل کے اندر نظر آتا ہے کہ اس کا ورشپ کرنے کا طریقہ بہت ہی جو ہے وہ ہر وقت ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوا ہے. کوئی ایک طریقہ بتا دیتا کہ یہاں پر یہ تھا, یہ ایسا ہی جاری رکھا گیا. ابھی دیکھیے کہ جیسے داؤد ناچنا شروع کر دیا, گاتے گاتے ناچنا شروع کر دیا, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں. ٹھیک ہے, جو ہے داؤد جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ گا رہا ہے, داؤد دف کے ساتھ گا رہا تھا. ایک وقت تھا کہ کبھی جو ہے وہ میوزک بجتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر جو نسنگے تھے, یہاں پہ لوگ نعرے لگاتے تھے. لیکن ایک وقت آیا ہیکل کے اندر جو ہے داؤد کے باجے بجنے شروع ہو گئے, اور داؤد نے جو ہے گانے بجانے والے مقرر کر دیے. تو یہ دیکھیے کہ یہ تبدیل ہو گیا. تو وہ اس کا مطلب ورشپ کرنے کے لیے ہم کوئی خاص پیٹرن نہیں دیں گے, یا خاص یا فارمولا نہیں دیں گے کہ یہ فارمولا ہے جو آپ نے صرف اسی کو فالو کرنا ہے. جو کچھ میں نے ابھی بتایا ہے یہ بائبل کی راہ سے بتایا ہے, اس لیے ہمیں بائبل مقدس میں نہ ہی خدا نے کوئی فارمولا دیا ہے. جو کرائسٹ فارمولا ہے اس کو سمجھ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
اور یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر ہوگی تو ہم اپنے خداوند کو ٹھیک طریقے کے ساتھ خوش کر پائیں گے اور اس کی پریزنس کے اندر جو ہے اس کی ابر کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ پائیں گے. آمین. اور یسوع مسیح نے جو طریقہ دیا ہے اور وہ یوں ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. آمین. کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23ویں آیت سے 23ویں 24ویں آیتیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونچی آواز کے ساتھ یا آپ تیز سونگ گائیں یا آپ سلو سونگ گائیں، آپ تیز میوزک بجائیں یا آپ سلو میوزک بجائیں، لیکن یہ ہے جو طریقہ کار جو بائبل بیان کرتی ہے پرستش کرنے کا، وہ یہ ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے. آمین. اور آپ یاد رکھیے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رونگ وے ہے اور یہ رائٹ وے ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ کیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ وے ہے اور یہ رونگ وے ہے، لیکن دراصل بات کیا ہے، ایک ہی وے ہے اور وہ کیا ہے، گاڈز وے. آمین. کون سا؟ خدا کا طریقہ ہے پرستش اور ستائش کرنے کا. اس لیے اپنے طریقے کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے طریقے سے خدا کی پرستش کرنی ہے. خدا کس طریقے کو دیکھتا ہے، خدا کون سے طریقے کو فالو کرتا ہے یا وہ دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے، وہ روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہوئے کرنے والے طریقے کو دیکھتا ہے. آمین. تو اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ رائٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رونگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گاڈز وے نہیں ہو سکتے ہیں. آمین. وہ رائٹ وے ہو سکتی ہیں، وہ رونگ وے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شاید وہ گاڈز وے نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم اپنی سوچوں، اپنے خیالوں اور اپنے ارادوں سے نہیں، مطلب اپنے طریقے سے نہیں بلکہ گاڈز وے کے ساتھ وہ ستائش کریں. یاد رکھیے کہ ستائش اونچی آواز کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ بول کر کریں گے، آواز کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے لیے تعریف کا تعلق ووکل کے ساتھ ہے، تعریف کا تعلق سائلنس کے ساتھ نہیں ہے، آواز کے ساتھ ہے. اور جب آپ کو ستائش کرنا ہوگی، آپ کو کیا کرنا ہوگا، آواز سنائی دے، آپ کی آواز سنائی دے. اگر آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ کہیں میں تعریف کر رہا ہوں، یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ جو ہے آپ کا طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن گاڈز وے نہیں ہے. تعریف کا مطلب کیا ہے، بولنا، گانا، بجانا، یہ سارا یا تعریف کے اندر آ جاتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، جب تک کوئی شخص یہ ہے خدا کی بارگاہوں کے اندر جو ہے گاڈز وے کے ساتھ اس کے حضور میں نہیں آتا ہے، خدا روح اور سچائی سے پرستش ستائش کرنے والوں کو وہ دیکھتا ہے. خدا جو ہے اپنے طریقے سے وہ دیکھتا ہے. تب کیا ہوتا ہے، خدا کا امر اور خدا کا جلال جو ہے اس جگہ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. آمین. آپ کس طرح کی مینیفیسٹیشن آف پریزنس آف گاڈ چاہتے ہیں؟ آپ خدا کی حضوری کے اظہار کو اپنی زندگیوں کے اندر کس طریقے کے ساتھ وہ مانگ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ روح اور سچائی کے ساتھ اس کی حضور میں آئیں گے. لیکن جب آپ روح اور سچائی سے بھی آئیں گے تو اور بھی آپ کو کیسے آنا ہوگا، گاتے اور بجاتے ہوئے. آپ یہ نہ کہ میں جو روح اور سچائی سے تو آیا ہوا ہوں اور مجھے گانے اور بجانے اور ستائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کا صاف ہوں اور میں دل سے آ رہا ہوں. اگر آپ دل سے آ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے گانے کی، بجانے کی. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں چونکہ روح اور سچائی سے آیا ہوں میں آرام سے بیٹھ جاؤں. نہیں، جو طریقہ کار بائبل ہمیں بیان کرتی ہے پرستش اور ستائش کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے خوشی اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں جو ہے روح اور سچائی سے آنا ہے. آمین. اور اس طریقے کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی کے اندر آئیں گے تو آپ وہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، آپ کو جہاں جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر آپ کو چھوڑے گا. ہاللویا. آپ اس کے امر کو اور اس کی پریزنس کو اپنی زندگیوں کے اندر وہ دیکھ سکیں گے. اگر آپ زبور 63 پڑھے وہاں پر جو کہتا ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر لگا. وہ دشت کے اندر تھا
اور اس نے اس کی پریزنس کو وہاں پر محسوس کیا ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. آپ کہیں پر بھی کیوں نہیں کی ہوں گی، لیکن جب آپ حمد و ثنا جو ہے ٹھیک طریقے کے ساتھ خداوند کی کرنا شروع کریں گے، اور جب آپ خوشی اور حمد کرتے اس کی بارگاہوں میں آئیں گے، وہ آپ کو جو ہے قبول کرے گا. آمین. جب آپ کی سروں پر ابدی سرور ہوگا، اور جب آپ صہیون میں گاتی بجاتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں گے روح اور سچائی کے ساتھ، عزیز بھائیو، خدا کا عبر اور خدا کی حضوری کا ٹچ آپ اپنی زندگی کے اندر لے سکیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے جس سے آپ یہ جان سکیں کہ مجھے پریزنس آف گاڈ کو کیسے اپنی زندگی کے اندر لینا ہے یا میں لے سکتا ہوں. پریزنس آف گاڈ میں جانے کے لیے آپ کو روح اور سچائی کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہوگا. پریزنس آف گاڈ کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو خوشی اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں حاضر ہونا ہوگا. اور یہی بات پھر سے میں یہ کہوں گا، زبور 95 verse 2، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضور میں حاضر ہو، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے کیسے خوشی سے للکارے. جب آپ سب اس کی حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے للکارنا چاہیے؟ بولیے. چلے ایک دفعہ کرتے ہیں، کرو رب دی ہن وڈیائی سب آسمانہ دی خوشی کے ساتھ للکارتے ہوئے یہ زبور گانا ہے. 1 2 3 کرو رب کی تالیاں بجا کر اس طرح کی للکار نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ فل للکار کے ساتھ تالیاں بجا کر اور خوشی کے ساتھ. ایسے نہیں منہ لٹکا کر نہیں، ٹھیک ہے؟ منہ لمبا نہیں کرنا، منہ کو جو ہے یہ کھینچنا ہے. آمین. لٹکانا نہیں. کیسے؟ ٹھیک ہے؟ یہ ورٹیکل نہیں، ہورزنٹل. آمین. تالیوں کے ساتھ Thank you.
جلال وہاں پر جو ہے وہ ٹھہر گیا اور وہ ہیکل ابر سے ڈر گئی جسے مسجد کہتی گئی وہاں پر خدا کا ابر ٹھہر گیا کب جب جو ہے کلیسیا ایک ہو گئے گانے بجانے والے ایک ہو گئے جب خوشی کی آواز جب بلند ہوئی مزمور گاتے ہوئے خوشی سے للکارے اس کی حضور کیسے گائیں کیسے للکاریں خوشی سے للکاریں ٹھیک ہے یہ جو ہے اگر آپ یہ لہجے لٹکے ہوئے ہیں یہ اس کی حضور میں آنے کا صحیح دل کا قابل ہے جب آپ خدا کی حضور میں آئے توبہ کی حالت میں آئے پاکیزگی کی حالت میں آئے پاک آرائش کے ساتھ ایسے پاک آرائش کے ساتھ اس طرح بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ ٹھیک ہے بادشاہ کی بیٹی کیسے محل میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ سرتبہ حسن افروز ہے اس طریقے کے ساتھ اپنے خدا کے قدموں میں آیا کرے سرافہ حسن افروز ہے اس حسن کے ساتھ بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ پاک آرائش کے ساتھ اپنے خدا کی حضور میں آیا کرے پھر دیکھیے کہ آپ کیا کریں گے پریزنس آف گاڈ کے اندر آپ اس کی حضور کا مزہ چکھتے ہیں آمین